وہ شراب کے 2 پیگ بنانے الماری کے پاس گیا۔ لیزا میری طرف آئی، درمیانی دروازے پر رک کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں جواباً مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اس کے خوبصورت سفید ہاتھ کی تعریف ضرور کرتا، مگر میرے ہاتھ سے میری چاہنے والیوں کے ہاتھ چھوٹ گئے تھے۔ لیزا بے انتہا حسین ہونے کے باوجود کشش کا باعث نہ بن سکی۔ اس نے کہا، میرا نام لیزا ہے، میں رابرٹ کی بہن ہوں، بیٹھ جاؤ۔ میں نے ڈرامہ پلے کرنے کی خاطر عاشقانہ انداز میں کہا، بیٹھوں گا تو سر اٹھا کر چاند کو دیکھنا ہوگا، ابھی یہ روبرو ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا چاند پر کوئی اترا ہے؟ ہاں، اب تک 2 انسان جھنڈے گاڑ چکے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں غلط جگہ آ گیا۔ اس نے حیرانی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب رابرٹ سے پوچھو، اس نے کہا تھا، اس چاند تک ابھی کوئی نہیں پہنچا ہے۔ یو شٹ اپ، کیا تم نے مجھے بکنے والی سمجھا ہے؟ جب میں نے پہلے تمہیں دیکھا ہی نہیں تو سمجھوں گا کیا؟ مجھے تو سمجھایا گیا ہے۔ میں سمجھانے والے کا منہ توڑ دوں گی۔ منہ سے پہلے ناک توڑو۔ دنیا کو معلوم تو ہو کہ بغیرت کی ناک نہیں ہوتی۔ یہ لو، آ گیا رابرٹ، شروع ہو جاؤ۔ رابرٹ 2 ہاتھوں میں 2 جام اٹھائے آ رہا تھا۔ لیزا نے غصے سے پوچھا، کیا تم نے اس سے کہا ہے کہ میں گندی لڑکی ہوں؟ وہ گڑبڑا گیا، فوراً سنبھل کر بولا، ارے مسٹر، میرا مطلب ہے مسٹر، تم نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ خیر نام کچھ بھی ہو، یاد رکھو لیزا بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رابرٹ نے مجھے آنکھ ماری، ایک جام میرے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہونے کے لیے موڈ بنانا ضروری ہے، موڈ بنانے کے لیے پینا لازمی ہے۔ لیزا، یہ تمہارے لیے ہے، غصہ تھوک دو۔ لیزا نے غصے سے مجھے گھورتے ہوئے گلاس لیا۔ میں چند سیکنڈ کے لیے رابرٹ کے دماغ پر قابض ہوا۔ اس نے میرے لیے رکھے ہوئے جام کو اٹھایا، پھر ایک ہی سانس میں حلق سے اتار لیا اور خالی جام میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کے دماغ کو چھوڑ دیا۔ وہ ذرا بوکھلایا، پھر خوشیانی ہنسی کے ساتھ بولا، ارے واہ لیزا، دیکھو ہمارے مہمان نے جام خالی کر دیا اور تم ابھی تک ہاتھ میں لیے کھڑی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہچکی لی۔ لیزا نے کہا، رابرٹ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کا حصہ میری آنکھوں کے سامنے پی گئے، پھر کہتے ہو مہمان کو پلایا ہے، جاؤ دوسرا پیگ لاؤ۔ رابرٹ نے دوسری ہچکی لی۔ یہ مجھے ہچکیاں کیوں آ رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پی ہے، حالانکہ نہیں پی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں دوسرا لاتا ہوں۔ وہ میرے ہاتھ سے خالی جام لے کر جانے لگا، مگر لڑکھڑا گیا، دیوار کے سہارے سنبھل گیا۔ کہنے لگا، تعجب ہے میں نے نہیں پی، مگر قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ لیزا نے پریشان ہو کر کہا، رابرٹ ایک پیگ میں کبھی نہیں بہکتا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ جوپیٹر۔ تم یہ پیگ لو۔ نہیں، یہ تمہارا ہے، میں پیش کر رہی ہوں۔ رابرٹ نے کمرے میں آ کر کہا، تم پیش نہ کرو، میں لے آیا ہوں۔ وہ بھرا ہوا جام لے کر ڈگمگاتے ہوئے میرے سامنے آیا، مجھے پیش کیا۔ میں نے لینے کے ارادے سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے فوراً ہی جام کو اپنی طرف کھینچ لیا، اسے ہونٹوں سے لگا لیا۔ لیزا ارے ارے کہتی رہ گئی۔ اس نے اسے غٹاغٹ خالی کر دیا۔ اس خالی جام کو پہلے کی طرح میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، کمال ہے، مہمان نے دوسرا جام بھی پی لیا اور تم ابھی تک ہاتھ میں لیے کھڑی ہو۔ اس نے ایک زور کی ہچکی لی، پھر صوفے پر گر پڑا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، وہاں سے لڑکتا ہوا فرش پر آ کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ لیزا نے اپنا جام مجھے دیتے ہوئے کہا، تم پیو، میں اسے سنبھالتی ہوں۔ وہ اس کے پاس جا کر فرش پر جھک گئی۔ میں نے کہا، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ اسے پی جاؤں۔ میرے سامنے پینے والے 2 ہی پیگ میں آؤٹ ہو گیا ہے، یقیناً اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، کیا تم سمجھتے ہو ہم مہمان کو کچھ ملا کر پلاتے ہیں؟ ہاں، یہی کرتے ہو تم لوگ، اسی لیے تم نے اپنا حصہ مجھے دیا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے جام لے کر کہا، ابھی تمہارا شک دور کرتی ہوں۔ اس نے ہونٹوں سے اسے لگایا
پھر چند گھونٹ میں خالی کر دیا۔ اس کا منہ بنا، اس نے کچھ محسوس کیا، پھر ہچکی لی۔ میں نے کہا، رابرٹ نے ابھی اسے پیتے ہی ہچکی لی تھی، اب بتاؤ یہ شراب ہے یا شر انگیز آب ہے؟ وہ جھومتے ہوئے نشیلی آواز میں بولی، مجھے ایک پیگ میں نشہ نہیں ہوتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ شراب ہے، مگر شراب میں کچھ کالا ہے۔ وہ ڈگمگا کر گرتے گرتے مجھ پر آ گئی، جام چھوٹ کر قالین پر چلا گیا۔ میں نے پوچھا، نشے کی اینک سے دیکھ رہی ہو، کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے ایک انگلی میری ناک پر رکھتے ہوئے کہا، فینٹاسٹک۔ اب تک کہاں تھے؟ زمین پر تھا، اب چاند پر پہنچنے والا ہوں۔ چلو۔ میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا، پھر اسے سنبھالتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ ماتحت نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، یہ کار جا رہی ہے۔ کار چلنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، او سچ مچ کار جا رہی ہے۔ میں سمجھی ہم جا رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کچھ ہوش ہے؟ کس حال میں ہو؟ میں ہوش میں ہوں اور مدہوش بھی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اجنبی ہو، مجھے کہیں لے جا رہے ہو۔ مجھے جانا نہیں چاہیے، مگر میں جا رہی ہوں۔ مجھے تمہارے اتنے قریب نہیں آنا چاہیے، مگر میں دور ہونا بھی نہیں چاہتی۔ جس بھائی سے تم اندھا پیار کرتی ہو، یہ اس کی کارستانی ہے۔ اس نے شراب میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں۔ ایسا نشہ محلے کو ہوتا ہے، پتہ نہیں 2 پیگ پینے والے کا کیا ہوگا۔ بائی دی وے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، تم ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے بھڑک کر کہا، بکواس مت کرو۔ کیا میں سپر مین ہوں کہ میرے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا؟ تم مجھے سپر مین لگتے ہو۔ میں نے ایک تماچا رسید کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار غصے میں ایک عورت کو مارا۔ وہ مجھے سپر مین کہہ کر تانے دے رہی تھی، جیسے کہہ رہی تھی اپنی سونیا کو نہ بچا سکے، رسونتی، آلا بی بی، مرجانہ، لیلا اور سجاد کو زندہ موت کے سرد خانے سے نہ لا سکے۔ کل کا شیر آج بوڑھا یا بے بس ہو جائے تو بلا سے وہ شیر نہ رہے۔ شیر کا ٹائٹل تو رہتا ہے۔ اسی طرح میں بالکل بے بس تھا اور سپرمین کا ٹائٹل میرے لیے گالی بن گیا تھا۔ ماتحت نے کہا، سر ہمیں واپس چلنا چاہیے، آپ اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ شٹ اپ، میں نے ڈانٹ دیا۔ لیزا نے کہا، یو شٹ اپ، تم نے مارا ہے مجھے، چلو معافی مانگو۔ میں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر قریب کر لیا۔ وہ تکلیف سے کرہنے لگی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ نیک لڑکی ہے تو ہوا کرے۔ کیا میری سونیا نے عمر بھر نیکی نہیں کی؟ وہ رابرٹ سے محبت کرنے اور اس پر جان دینے والی بہن سہی، کیا میری چاہنے والیاں میرے لیے قدم قدم پر جان کی بازی نہیں لگاتی تھیں؟ جب میرے اپنوں پر ظلم ہو رہا تھا تو پھر دوسروں پر بھی ہوگا۔ میں ظلم کروں گا اور تسکین حاصل کروں گا۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ میں ظلم و ستم کے اندھے راستے پر نہ چلوں تو میری محبتیں لوٹا دی جائیں۔ کوئی مجھے بتائے، کیا میری محبت کرنے والیوں کو فنا کر دیا گیا ہے یا انہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں رکھا گیا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر تڑپ جاتا ہوں کہ وہ کوما میں ہیں، یعنی زندہ ہیں مگر زندوں میں نہیں ہیں۔ وہ مردہ ہیں مگر زندگی کی سانسیں بھیک میں لے رہے ہیں۔ میں لیزا کو لے کر ڈاکٹر ہیرالڈ کے پاس پہنچ گیا۔ اگرچہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ لیزا بھائی کی خاطر پہلے ہی ہیرالڈ سے اپنا سودا کر چکی ہے، مگر رابرٹ سے کھیل شروع کرنے سے پہلے یہ معلوم نہ تھا۔ اب تو بازی چھڑ گئی تھی۔ رابرٹ مجھے اور اپنی بہن کو شراب پلا کر ہمیں ہوس کے یا موت کے بستر پر پہنچا کر بریف کیس لے جانا چاہتا تھا اور میں اس کی بہن کے ذریعے سرد خانے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ہیرالڈ نے چونک کر پہلے لیزا کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام جوپیٹر ہے۔ فون پر ہماری بات ہو چکی ہے، مگر یہ لیزا ہے، اس سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، یہ ہماری کلائنٹ ہے۔ میں نے کہا، یہ میری موکلہ بھی ہے۔ اس کے بھائی نے مجھ سے وقتاً فوقتاً 6000 پاؤنڈ لیے۔ جب قرض ادا نہ کر سکا تو بہن کو میرے حوالے کر کے بھاگ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ رابرٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ایک گردے کا سودا کیا ہے، مرنے کے بعد دل اور آنکھیں دینے کی وصیت بھی لکھ چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا تم ایسے معاہدے پر بھاری رقم دیتے ہو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے 6000 پاؤنڈ دے کر لیزا کو رکھ لو۔
تمہارے سرد خانے میں اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی۔ تم میرے سرد خانے کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ بھائی تم اتنے بڑے اسپتال کے ڈاکٹر ہو، لاوارث لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سرد خانے ضرور بنائے ہوں گے۔ پھر آج کل تو زندہ لوگوں کو بھی وہاں کوما میں رکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا مسٹر جوپیٹر کو لے جاؤ اور حقیقت اگلواؤ۔ دو پہلوان نما ماتحتوں نے دونوں طرف سے میرے بازو جکڑ لیے، مجھے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا، ایک کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ لیزا نے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے کہا ڈارلنگ جوپیٹر، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے ذرا جدوجہد کرتے ہوئے کہا چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، مگر ایک نے اچانک منہ پر گھونسا جڑ دیا، پھر پیٹ میں گھونسا جڑ دیا۔ میں ذرا سا جھکا، پیچھے سے کسی نے لات ماری۔ میں لڑکھڑاتا ہوا سامنے والے دروازے سے ٹکرایا، دروازہ کھلا اور میں اندر پہنچ گیا۔ وہاں دو حسین عورتیں میز پر رکھے ہوئے گلاس میں شراب انڈیل رہی تھیں۔ یہ سب کچھ وہی تھا جو رابرٹ کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے جان بوجھ کر مار کھائی تھی۔ ایک نے مجھ سے پوچھا اپنی اصلیت کیسے بتاؤ گے؟ شراب و شباب سے، باتوں سے یا لاتوں سے؟ شراب میں پیتا نہیں، شباب سے بیزار ہوں، باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی اور لاتیں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ دوسرے کمرے سے لیزا کو بھی دھکا دیا گیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آئی۔ میں نے اسے سنبھال لیا، وہ ابھی تک نشے میں تھی۔ پوچھنے لگی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھ سے کون سی دشمنی نکال رہے ہو؟ میں دشمنی نہیں نکال رہا ہوں، دشمنوں کو یہاں سے نکالنے والا ہوں۔ دیکھو ایسے۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک کے پیٹ میں کونی ماری، دوسرے کو الٹا ہاتھ رسید کیا، تیسرے نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں نے اسے کیچ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف پارسل کیا۔ وہ اس میز پر جا گرا جہاں شراب بھی تھی، شباب بھی تھا۔ گرنے والے کے وزن سے میز ٹوٹی، شراب کی بوتلیں چکنا چور ہوئیں، حسینائیں چیختی چلاتی بھاگیں۔ وہاں اب سے پہلے جتنے بھی شکار آئے تھے وہ مجبور اور بے بس ہوتے تھے۔ ڈاکٹر کے گنڈے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے سرپھرے سے پالا پڑے گا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے کمرے میں آ کر حیرانی اور پریشانی سے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس ہنگامے کی روداد باہر جائے اور ادارے کی بدنامی ہو۔ اس نے ریوالور نکال کر کہا ہالٹ، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، تم کوئی پاگل ہو اور میں پاگلوں کا علاج جانتا ہوں۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے ریوالور گرانا بہت بڑی بات نہیں تھی، مگر میں نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تم ڈاکٹر نہیں جلاد ہو، ڈاکٹر کے معزز پیشے کو بدنام کر رہے ہو، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے جسمانی اعضاء فروخت کرتے ہو۔ میں یہ بات ساری دنیا سے کہوں گا، تم باہر جا سکو گے تب کہو گے۔ اس نے ایک گنڈے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا ونڈسر، کیا ان کے ساتھ کوئی اور آیا تھا؟ ونڈسر نے کہا یہ دونوں کار میں آئے تھے، ڈرائیور وہ کار لے گیا ہے۔ ہیرالڈ نے مجھ سے پوچھا وہ کس کی کار تھی؟ کون تھا ڈرائیور؟ وہ رینٹڈ کار تھی، جہاں سے کرائے پر حاصل کی تھی وہیں واپس چلی گئی، مگر میں یہاں سے واپس جا کے دکھاؤں گا، یہاں میرا کام نہیں بنے گا۔ تمہارے سرد خانے میں لیزا کے لیے گنجائش نہیں نکلے گی۔ اس نے کہکا لگایا، پھر کہا اب تو تمہارے لیے بھی گنجائش نکل چکی ہے۔ میں زیادہ اچھلنے والوں کو یہاں منجمد کر کے چھوڑ دیتا ہوں، انہیں سرد خانے میں لے چلو۔ میری مراد پوری ہو رہی تھی، مگر غصہ دکھاتے ہوئے بولا نہیں جاؤں گا، میں سرد خانے میں نہیں جاؤں گا، میں اس لڑکی کا سودا کرنے آیا تھا۔ تم میری مرضی کے بغیر مجھے کوما میں نہیں رکھ سکتے۔ گنڈوں نے مجھے پکڑ لیا، ایک نے لیزا کو پکڑ کر کھینچا، پھر ہمیں جبرن کھینچتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے لے جانے لگے۔ ہیرالڈ میرے ساتھ چل رہا تھا تاکہ میں ریوالور سے سہما رہوں۔ وہ ہمیں اسپتال کے ان حصوں سے لے جا رہے تھے جہاں ہیرالڈ کے خاص آدمی رہتے تھے، وہاں سے باہر کے لوگوں کی گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیں ایک زینے سے اتارتے ہوئے انڈر گراؤنڈ راہداری میں لے گئے۔ راہداری کے اطراف سرد خانے تھے جہاں لاوارث لاشیں رکھی گئی تھیں، مگر سب لاوارث نہیں تھیں۔ وہاں ایسے سرد خانے بھی تھے جہاں زندہ عورتوں اور مردوں کو کوما میں رکھا گیا تھا۔ یوں دیکھنے میں وہ بھی مردہ سے لگتے تھے۔ مردوں اور مردوں کا فرق اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کو ڈراتی ہیں
اور مردوں سے ڈرتی ہیں۔ سرد خانے میں مردوں کو دیکھتے ہی لیزا کی چیخ نکل گئی۔ نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی میں یہاں کیسے آ گئی، مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوا تھا، اب ہونے والا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ڈاکٹر سے معاہدہ کیا تھا، اب معاہدے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے آدمی تمہارے ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے آئے ہیں۔ ہیرالڈ نے ایک سرد خانے میں پہنچ کر کہا بکواس مت کرو، تم لیزا کو سرد خانے میں بک کرانے لائے تھے، اگر میں جھوٹا ہوں تو ہمیں یہاں بک کرانے کیوں لائے ہو؟ ہیرالڈ نے حکم دیا دونوں کو بیڈ پر باندھ دو۔ اس سرد خانے میں 2 عورتیں، ایک مرد اور ایک بچہ کوما میں پڑے ہوئے تھے۔ 2 بستر خالی تھے۔ ڈاکٹر کے ماتحتوں نے ہمیں جبرن بستروں پر لٹا دیا، سرہانے 2 طرف ہاتھوں میں اور پائنتیں 2 طرف پاؤں میں ہتھکڑیاں لگا دیں۔ جب ڈاکٹر کو ہماری بے بسی کا یقین ہو گیا تو اس نے خاص ماتحت سے کہا 2 انجیکشن تیار کر کے لاؤ۔ میرے سامنے سرد خانے کا انچارج کھڑا ہوا تھا۔ اس انچارج کا ایک ماتحت تھا۔ ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا تہہ خانے میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ جتنے لوگ ڈاکٹر ہیرالڈ کے ساتھ آئے تھے وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی واپس جانے والے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا لیزا تم معاہدہ کر چکی ہو، معاہدے پر عمل کل ہونا تھا، وہ آج ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور تم جوپیٹر، پتہ نہیں تم کون ہو، کہاں سے ٹپک پڑے ہو، مگر ابھی جہاں پڑے ہو وہاں سے اٹھ کر کوئی نہ جا سکے گا۔ یہ زندگی کا آخری بستر ہے۔ اس کا خاص ماتحت ایک ٹرے میں 2 سرنج رکھ کر لے آیا۔ دونوں سرنج میں کوئی رقیق دوا بھری ہوئی تھی۔ ہیرالڈ نے ٹرے سے ایک سرنج اٹھائی، دوا کو اس کی سوئی سے پچکاری کی طرح نکالا، پھر فاتحانہ انداز میں میری طرف بڑھتے ہوئے بولا بتا دو کون ہو تم، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ نہیں بتاؤ گے تو یہ دوا انجیکٹ ہونے کے بعد کبھی بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے بازو میں سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ دوا میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی جس کے اثر سے چند سیکنڈ بعد ہی آدمی حرکت کرنے، بولنے یا سوچنے کے قابل نہیں رہتا، جیتے جی مر جاتا ہے۔ وہ زہر میری رگوں میں سرایت کر رہا تھا۔ یک بارگی میرے دیدے پھیل گئے، میں بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کا کہکا سنائی دیا، حالانکہ کوما میں جاتے ہی کان سننے کے قابل نہیں رہتے۔ لیزا چیخ رہی تھی چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں زندگی کی ایسی سانسیں نہیں چاہتی جو موت کی گود میں لینا پڑیں۔ وہ کہتے کہتے یک بارگی چپ ہو گئی۔ دوسری سرنج کی دوا اس کی جوان رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ اس کے دیدے بھی پھیل کر ساکت ہو گئے۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے میرے پاس آ کر اسٹیتھو اسکوپ کے ذریعے میرے دل کی رفتار معلوم کی، پھر مطمئن ہو کر لیزا کے پاس گیا۔ وہاں بھی اطمینان کرنے کے بعد سرد خانے کے انچارج سے بولا راکی ہم جا رہے ہیں، 15 منٹ کے بعد دل کی رفتار معلوم کر لینا، فون کے ذریعے مجھے رپورٹ کر دینا اور ان کا خیال رکھنا۔ دوستو اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔